میں شادی کرنے سے انکاری تھی کیونکہ مجھے سسرالی رشتوں سے چڑھ تھی، بلکہ نفرت تھی۔ ایک بندے کے ساتھ کے حصول کے لیے کیا ڈھیر سارے فضول رشتوں کو قبول کروں، ان کی اچھی بری باتیں سہوں، ناروا رویہ برداشت کروں، رنگت خراب، صحت متاثر، آخر میں دماغ خراب۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی، آزاد، من پسند، پرسکون۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہونی کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ یہ سب کہاوتیں میرے آنگن کی دہلیز پر جمع ہو گئیں۔ جب حیدر کا رشتہ میرے لیے آیا تو انکار کی گنجائش نہ تھی، اور میرے گھر والوں نے مجھ سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ میں اپنی آزادی یعنی رسالے پڑھنا، دیر تک سونا، موبائل اور انٹرنیٹ پر مصروف رہنا، وغیرہ کے خاتمے پر سخت پریشان تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود کوستی ساوتری ثابت نہیں کرنا چاہتی، سسرالی رشتوں کو سر نہیں چڑھانا۔ وہ میرے گھر یہ تھے میرا ہاتھ مانگنے، میں تھوڑی گئی تھی ان کے گھر ان کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے۔ کوکنگ میری گزارے لائق تھی، آملیٹ، ہاف فرائی اور بوائل ایک میں بنا لیتی تھی۔ مزاج بھی بس ٹھیک تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسے ہی رہوں گی۔ شادی کے تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پا گئے۔ رسموں میں بدمزگی ہوئی نہ حق، مہر پر جھگڑا ہوا نہ، بری میں آؤٹ فیشن کپڑے رکھے تھے نہ ہی ولیمے پر فضول میک اپ کرایا گیا۔ ہر چیز نفیس اور عمدہ تھی، پر میں اپنے ہی غموں میں گرفتار تھی، سسرال کے خلاف منصوبہ بندی میں مصروف تھی، سو کسی اور طرف دھیان نہ گیا۔ چند دن کے ناز نخروں کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوا تو میں نے گھر والوں کے 14 طبق روشن کر دیے، لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا موقف بیان کر دیا۔ کچھ عملاں اور کچھ لفظاں دراصل میں بلا ضرورت بولتی نہ تھی، اور اس کا سبب میری کمگوئی نہ تھی، بلکہ میں صرف اپنی پسند اور اپنے مطلب کے لوگوں کو لفٹ کراتی تھی، ورنہ گم سم بیٹھی رہتی۔ اور میری ساس کو میری اسی خوبی نے متاثر کیا۔ اب جو دلہن کو کفن پھاڑ کے بولتے دیکھا تو یقیناً حیرت بنی بیٹھی تھی۔ ایک نند اپنے گھر کی تھی، ایک دیور اور ایک نند پڑھتے تھے، سسر اور میرے شوہر جاب کرتے تھے۔ خوشحالی تھی، پیسے کی ریل پیل میں خود کو بیڈ روم تک محدود رکھتی، کسی سے بات نہ کرتی، مجبوراں کلام کرنا پڑتا تو میرا انداز ایسا ہوتا کہ سوال کرتے تو جواب دیتی، میں سوال کرتی تو صرف جواب ملتا۔ میں اسے اپنی کامیابی سمجھتی۔ میرے پہننے اوڑھنے اور آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ میری امی جو میرے خیالات پر ہولتی اور ٹوکتی تھیں، اب مجھے اس طرح عیش کرتے دیکھ کر خوش ہوتی اور دعائیں دیتی تھیں۔ آپ کی سوچ غلط تھی امی، میں کبھی آپ کو خالو نہیں کروں گی۔ جن پر میری ماں کی خدمت اور اچھائی کا اثر نہ ہوتا تھا، اے کاش اگر یہ وقت نہ گزرا ہوتا تو شاید تلافی کی صورت ممکن تھی۔ میں اچھی بہو نہیں بن سکی، یہ حقیقت ہے، مگر اچھی ساس ضرور بن سکتی تھی۔ کبھی بھی انے والی لڑکی کے لیے یہ میرا فیصلہ تھا۔